اللہ رب العزت کی الوہیت کی تصدیق کے لیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا دیا، اب کائنات کی اگر ساری کی ساری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کرتی، آپ کو نبوت نہ مانتی، آپ کے لیے رسالت کا مرتبہ نہ مانتی، آپ کا کلمہ نہ پڑھتی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرمایا کہ تمہارے اور میرے درمیان میں میری نبوت کی صداقت کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر تم کہو گے میں نبی ہوں تو تب میں نبی بنوں گا. اگر کائنات کی کوئی چیز، کوئی مخلوق آ کر کہے گی کہ آپ نبی ہیں تب نبی بنیں گے، اللہ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کفا باللہ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی جب خدا نے دے دی تو فرمایا کائنات کی کسی مخلوق کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرما دی، محبوب ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، محبوب ہم نے آپ کو رسالت کا تاج عطا فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، تو فرمایا کائنات کی اگر ساری مخلوق بھی انکار کر بیٹھے تو فرمایا آپ کی نبوت، آپ کی شان اور عظمت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت کی گواہی خود خدا نے دے دی ہے. تو لہٰذا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے مخلوق کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو لہٰذا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی رسول اللہ پر احسان کیا کہ اس نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کو نبی مانا، اس لیے کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق تو مخلوق کی محتاج تھی ہی نہیں، ان کو تو نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے خود ارشاد فرما دیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں تھی، دین کو ہماری ضرورت نہیں تھی، اور رسول اللہ کی شان و عظمت کو بلند کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم اسلام کو مانیں، یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم دین کو مانیں، یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ میں آ جاتے، اس لیے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم کلمہ پڑھتے غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد اس اسلام کی برکت سے، نبوت اور رسالت کی برکت سے اگر ہم جہنم کے راستے پر چل رہے تھے تو اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیتا. تو ابھی ماہ ربیع الاول شریف آیا تو دھوم دھام کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی گئی، لائٹنگ کر کے، محافل کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے، لنگر بانٹ کر، یعنی کہ دھوم دھام سے ہر بندے نے ذکر کیا. تو یہ ذکر جو ہے آقا کریم علیہ، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ذکر کیا تو رسول اللہ کی شان و عظمت بلند ہوئی، ایسا نہیں تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کائنات ساری ختم بھی ہو جائے تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، ان کی نبوت کو کوئی فرق نہیں آ سکتا. تو لہٰذا جن احباب نے، تمام مسلمان نے، اہل دل نے، اہل عشق نے جو جذبے کے ساتھ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منائی، حضور کے ذکر کو عام کیا، حضور کی شان و عظمت کے ترانے ادا کر درود و سلام کی سزاؤں کو جاری کیا، تو فرمایا یہ ذکر یا رسول اللہ اس ذکر کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ ہمیں اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ تم مصطفیٰ کا ذکر کرو. مصطفیٰ تو اس کے محتاج نہیں ہے، لیکن تم جب مصطفیٰ کا ذکر کرو گے اس ذکر کی برکت سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. تو ہر شخص نے کہا جائے کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ، اپنی عقیدت، اپنی حیثیت اور وقت کے ساتھ رسول اللہ کی تصدیق کی، رسول اللہ کی شان و عظمت کے ترانے ادا کیے، ان کے ذکر کی محافل کو سجایا جیسے ہر انسان کر سکتا تھا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ہم بچپن میں پڑھاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ایک شخص کے مومن ہونے کے لیے ان کلمات کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ ملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، وہ کتب پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. اس کے ساتھ آخر میں ہم پڑھتے ہیں اقرار باللسان، کہ ان تمام چیزوں کا اقرار وہ زبان سے بھی کرے کہ میں ایمان لے کر آیا، وہ تصدیق بالقلب، اور پھر تصدیق قلب، یعنی کہ قلب کے ساتھ بھی اس چیز کا اقرار کرے. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی، اقرار باللسان ملے گا، تصدیق بالقلب ملے گا، تب جا کر اللہ فرماتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے گا. اگر وہ صرف زبان سے اقرار کرتا رہے لیکن دل سے اس کو نہ مانے تو فرمایا کبھی بھی وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا.
اگر دل سے مان لے، زبان سے اقرار نہ کرے، تب بھی وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس کو کامل مومن بننے کے لیے، پکا مومن بننے کے لیے، جہاں پر ان تمام احکامات کو، اعمال کو ماننا، اقرار کرنا زبان سے ضروری ہے، وہاں پر اس کو دل کی تصدیق کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ اب جب ہم مسلمان ہوئے، ہم نے دعوی ایمان کیا، ہم نے دعوی کہا جائے کہ آپ اللہ رب العزت کو ماننے کا دعویٰ کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا، تو یہ ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی رسول نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ زبان سے ہم نے اقرار کیا۔ جب زبان سے اقرار کر لیا تو اب تصدیق بالقلب، اب دوسرا اسٹیپ تھا کہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق بھی کریں۔ اب دل سے تصدیق کیسے ہوگی؟ زبان کی طرح تو نہیں ہوگی کہ صرف زبان سے اگر اقرار کر لیا تو دل کی بھی تصدیق ہوگی۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کبھی بھی اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب نہیں آتا۔ تو تصدیق قلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ کے کردار کے اندر بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہم نے دعویٰ محبت کر لیا، اللہ رب العزت کو ایک مان لیا، اس کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، لیکن اگر ہم خدا نخواستہ اللہ کو ماننے کے بعد بھی بت پرستی کرتے رہے، مشرکانہ عمل کرتے رہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا، لیکن ہمارا کردار، ہمارے افعال بتا رہے ہیں کہ ہم نے تصدیق قلب کے ساتھ اللہ کو نہیں مانا ابھی تک۔ تو ایسا ایمان قبول نہیں ہوتا، ایسا اسلام قبول نہیں ہوتا جو صرف اقرار باللسان ہو، بلکہ تصدیق قلب بھی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں ملیں گے تب ایمان کامل ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد پہلا کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت عشق کی حد تک بڑھا کے رکھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ تو فوراً نمازیں پڑھنا شروع کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ تو فوراً روزے رکھنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ فرمایا جب تم ایمان لے کر آؤ تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا اس کے بعد تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ جب عزت و تعظیم کرو گے، ان کی محبت تمہارے دلوں میں آئے گی، اس محبت کو بڑھا کر جب عشق کی حد تک رہ جاؤ گے، سمجھ جانا تمہارا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ اب یہی بات میں آپ کی خدمت میں، کیوں نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھو؟ ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا روزے رکھو، وجہ کیا؟ پہلے یہ فرمایا کہ محبوب سے عشق کی حد تک محبت کرو، اس لیے کہ یہ آٹومیٹکلی انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کون سا عمل ایسا کروں کہ جس سے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اگر واقعی سچی محبت ہو تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ محبوب کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، محبوب کی نیچر کا، اس کی قدرت کا، کہا جائے کہ اس کے تمام اعتبار کا مشاہدہ کرتا ہے کہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میرے محبوب کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، کون سی چیز سے میرا محبوب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے۔ جب محبت دل میں آتی ہے تو محبت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو محبوب کے جیسا عمل کرنے کے لیے وہ محبت اس کو ابھارنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، کائنات کا ہر شخص نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو فرمایا جب تمام انسان خسارے میں ہے تو کامیاب کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، فرمایا ایک ہی ہستی ہے جو پوری کائنات کے اندر کامل ہے اور خسارے میں نہیں ہے، فرمایا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب میرے مصطفیٰ کی ذات کامل ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، تو الا الذین آمنوا، جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے گا وہ بھی کاملیت کے درجے میں آتا چلا جائے گا۔ تو اس ایمان کے اندر اگر محبت آ جائے گی تو پھر آپ کو بولنا نہیں پڑے گا کہ آپ نماز کے لیے آؤ، آپ کو بولنا نہیں پڑے گا کہ آپ سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، بولنا نہیں پڑے گا آپ سنت کے مطابق پانی پیو، آپ بات کرو تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی، مصطفیٰ کا عشق آ جائے گا، تو آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کے افعال خود بتا دیں گے کہ اس کے اندر جھلک نبی کی پائی جا رہی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے نبی کی محبت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ فرمایا جب تک اپنی ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام پر کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے مصطفیٰ سے نہ کر لے۔ اس لیے کہ جب مصطفیٰ سے محبت ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ پھر وہ چلے گا ایسے جیسے مصطفیٰ چلتے ہیں، وہ کوشش کرے گا کہ یار میری ادائیں جو ہے مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے،
پھر دیکھے گا کہ میرے مصطفیٰ کیسے چلا کرتے تھے ویسے چلنے کی کوشش کرے گا، میرے مصطفیٰ کیسے پیا کرتے تھے ویسے پینے کی کوشش کرے گا، کیسے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے ویسے کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ محبت اس کی عشق تک پہنچ چکی ہے۔ اب عشق یہ اس کے اندر وہ تمام جھلکیں پیدا کرے گا، اس کے اندر وہ نور پیدا کرے گا، وہ چمک پیدا کرے گا جو چمک اس کو اس کے محبوب کے ساتھ ملا دیا کرتی ہے۔ آج ہمارے لوگ سلاسل سے وابستہ ہیں، کوئی قادری سلسلے سے وابستہ ہوگا، کوئی چشتی سلسلے سے وابستہ ہوگا، تو ہر سلسلے کا کوئی نہ کوئی ایک مخصوص لباس ہوا کرتا ہے، کسی کی ٹوپی ہوا کرتی ہے، کسی کا کہا جائے کہ جبہ ہوا کرتا ہے، کوئی رومال ہوا کرتا ہے، یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی بندے کو جاننا چاہیں کہ یہ بندہ کس سلسلے کا مرید ہے تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا، بلکہ اگر وہ واقعی سچا مرید ہوگا، سچا ماننے والا ہوگا، اس کا لباس، اس کی ٹوپی، اس کا کردار بتا دے گا کہ یہ فلاں بزرگ کا مرید ہو چکا ہے۔ اس لیے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، اگر واقعی کسی پیر کا سچا مرید بیٹھا ہے، قادری سلسلے کا پکا بیٹھا ہے، چشتی کا، نقشبندی، سروردی کا پکا مرید بیٹھا ہے، تو اسے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آپ کس کے مرید ہیں، بلکہ وہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کی ٹوپی بتا رہی ہے یہ قادری سلسلے کا مرید ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے قادری سلسلے کا مرید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر محبت ٹوٹ ٹوٹ کے پائی جا رہی ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ محبوب کو دیکھتا چلا جاتا ہے، اس کی ادائیں اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تصدیق قلب ہوتا ہے جو اس کے وجود کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی ماہ مبارک آیا تو ہم نے جوش و خروش کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کیا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ ساری ہم نے کیا معاملہ کیے؟ جوش و خروش کے ساتھ ہم نے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ تھا اقرار باللسان، ہم نے اپنے کردار سے، اپنی زبان سے نعرے لگا کر بتایا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ان سے عشق کرتے ہیں، ہمارا محبت کا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی وہ وقت چلا گیا، اب تصدیق قلب کی جب باری آئی کہ اب اس محبت پر اللہ دلیل مانگ رہا تھا کہ تمہارے دل میں واقعی میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، اب تم پر ایسی سچویشن میں پیدا کروں گا، ایسی کنڈیشن میں تمہیں مبتلا کر دوں گا کہ پتہ چلے گا واقعی تم مصطفیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا صرف زبان سے ہی مصطفیٰ کے دعوے دار ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ میں کہتا ہوں ہر وہ شخص اس بات پر غور کرے کہ جس نے محفل میلاد میں شرکت کی، جوش و خروش کے ساتھ، جذبہ عشق و محبت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، یہ زبان سے اقرار تو ہو گیا، لیکن ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جس جوش و خروش کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کیا، اقرار باللسان کیا، اپنے وجود کو کھنگال کر دیکھیں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کردار، ان کی سنت کیا ہمارے وجود کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نمازیوں کے بارے میں کیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کا وقت ہو کسی صحابی کو کہوں کہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اور میں مدینے کا چکر لگاؤں اور دیکھوں اس نماز کے وقت میں اگر کسی کی دکان کھلی ہے یا کسی گھر کے اندر کوئی بندہ موجود ہے اور نماز کے لیے نہیں آ رہا، رسول اللہ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لکڑیاں لے جا کر اس گھر کو میں آگ لگا دوں۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن رسول اللہ کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بندے اپنے گھروں میں بیٹھے۔ آج اگر ہم نماز کا وقت ہو جائے اور ہماری زندگی کا معمول یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اذان چل رہی ہے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں جانا ہے، اللہ کی صدا آ رہی ہے، تو مجھے بتائیں قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے تو رسول اللہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے کہ راضی ہونے کا اظہار فرمائیں گے؟ جب انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ نماز کے وقت جو نہیں آتا، فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کتنی بڑی وعید رسول اللہ نے فرمائی۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ اللہ جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے امت کے لوگوں، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اگر کانٹا تمہیں چپکا ہے تو تکلیف میرا محبوب محسوس کیا کرتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی رحمت، لیکن یہ کیسا جلال ہے جو اس امت کے لیے بیان ہو رہا ہے، تو اس کی حساسیت کو سمجھو۔ آج جب یہ اذان کی آواز آتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ اس کنڈیشن میں ہمیں مبتلا کرتا ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اللہ دیکھتا ہے کہ جان کو دینے کے لیے قربان ہو رہا ہے، اپنی جان کو پیش کر رہا ہے، لیکن جس مصطفیٰ نے علیہ السلام نے نماز کے لیے حکم دیا ہے، یہ اس حکم پر عمل کتنا کر رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں، اس کے وجود سے تکلیف محسوس کریں، رسول اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اپنے آپ کا میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے کردار
کے اندر یہ کتنی سنت جھلک رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے معاشرے کے لوگ ہم سے کتنے خوش اور کتنے ناخوش ہیں. ہم نے کبھی اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا، اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی. رسول اللہ نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، فرمایا قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ وہ مسلک کے حوالے سے تمہارے ساتھ تھا کہ نہیں، وہ تمہارا ہم مذہب تھا کہ نہیں، ہم مسلک تھا کہ نہیں، تمہارا رشتہ دار تھا کہ نہیں. یہ نہیں فرمایا. فرمایا مطلق فرمایا تمہارا پڑوسی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خون سے برادری سے تعلق رکھتا ہو، فرمایا اگر وہ بھوکا سو گیا، تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، تو یاد رکھنا تم جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہو، قیامت کے دن میرا تعلق تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. آج ہم دعوی محبت کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اپنے وجود سے ہم اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے بچا رہے ہیں. کبھی پوچھ کر دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ رسول اللہ کا کردار ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ یہ اس وقت آئے گا جب ہم رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، ہم مدارس کے اندر جائیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، یہ ساری ان کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ بیٹھا کیسے کرتے تھے، چلا کیسے کرتے تھے، گفتگو کیسے کیا کرتے تھے. جب وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوگی تب ہی تو اس پر عمل کریں گے نا. لیکن کیا معاملہ ہے کہ آج ہر شخص اگر یہ کام کرنے لگ جائے تو باقی کام کون کرے گا؟ مثال کے طور پر ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. اب سارے کے سارے جا کے مدرسے میں پڑھنے لگ جائے، پھر معاشرے کے اندر دیگر کام کون کرے گا؟ پانی کے معاملات ہیں، بجلی کے معاملات ہیں، دکانداری کے معاملات ہیں، جو روزمرہ کی زندگی کے کام ہیں، تو اگر سارے ہی پڑھنے لگ جائیں تو پھر کام کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر میں بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ یہ کہتا ہوں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ سب نہ جاؤ، لیکن ایسا کرو کیوں نہ اپنے گھروں میں سے، اپنے گروہوں میں سے چند لوگوں کو منتخب کر لو، وہ جائے دین کی فقاہت حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، جب واپس تمہارے پاس آئے پھر تمہیں بتائیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول کیا فرما رہا ہے. تو فرمایا سارے کے سارے اگر دین حاصل کرنے لگ جائیں گے تو فرمایا تم معاشرہ نہیں چل سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے اپنے گھروں میں سے تم چند لوگوں کو تو چن سکتے ہو نا، اپنے علاقے میں سے چند لوگوں کو تو چن سکتے ہو نا، ان کو دین کے علم کے لیے آپ چن لو، منتخب کر لو، تو وہ دین کا علم حاصل کر کے تمہارے پاس آئے، پھر وہ تمہیں بتائیں کہ مصطفیٰ کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی، اللہ نے کس چیز کو پسند فرمایا، کس کو پسند فرمایا، مصطفیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ آج اللہ نے ارشاد فرمایا، مشورہ دے دیا، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس آیت پر کتنا عمل کیا اور اپنے گھروں میں سے ہم نے کتنے بچوں کو چن کر دین کے لیے منتخب فرمایا. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولادوں میں سے بچوں کو چنا اور کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا. جب ہم نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے چننا نہیں، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو ہم نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کروانی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آنے والی نسل کے اندر علماء پیدا ہوں گے، دین کا علم حاصل کرنے والے پیدا ہوں گے یا دنیا دار پیدا ہوں گے. آج اپنے اپنے گھر کا محاسبہ کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے، خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا ایسا کوئی بندہ ہے جو آپ کا جنازہ پڑھا سکے؟ آپ کے درمیان تشریف رکھیں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس لیے گفتگو ذرا سماعت فرمائیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا کہ آج آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کوئی ہے جو شریعت کا مسئلہ آپ کو بتانے والا ہو. رسول اللہ نے فرمایا تم پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے تمہارے معاملات ہیں. تم پر اگر نماز فرض ہو چکی ہے تو نماز کے فرائض واجبات، نماز کے تمام مسائل جاننا تم پر فرض ہو چکا ہے. اگر تمہاری شادی ہو رہی ہے تو نکاح کے تمام فرائض تم پر مسائل جاننا فرض و واجب ہو چکا ہے. تو آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کو نکاح کے مسائل نہیں پتا، ان کو طلاق کے مسائل نہیں پتا. کئی واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے کہ کئی سالوں سے زبان سے ایسے الفاظ نکلے جس سے طلاق واقع ہو چکی ہے اور وہ بغیر طلاق کے بنا اسی طرح ایک سال زندگی گزار رہے ہیں. پھر ایسا شخص جس کو تعلیم، یعنی کہ مثال کے طور پر کنڈیشن دیکھیں، ایک شخص ہے جس نے 10 سال پہلے ایسے الفاظ ادا کیے جس سے اس کا نکاح ٹوٹ چکا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کس سے پوچھنا دوبارہ کیا، خود ہی گھر میں بیٹھے میٹنگ کی، چلو صلح کر لیں اور بات ختم. اب وہ رہ رہے 10 سال سے. اب ایسا بندہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بے سکونی ہو رہی ہے، میرے گھر میں چین نہیں ہو رہا، میری روزی میں برکت نہیں ہو رہی، میں کما رہا ہوں لیکن پورا نہیں ہو رہا، ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں ہو رہا. تو ہم نے کہا جس چیز نے تمہارے گھر سے سکون کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اسی کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کا علم حاصل کرنا.
جب ہمارے اندر وہ علم نہیں آ رہا، اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر چین نہیں رہا، ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہو گئی، بے اطمینانی پیدا ہو گئی۔ اب وہ گھر سے نکلتے نکلتے معاشرے کے اندر آ گئی، معاشرے سے شہر میں آئی، شہر سے ملک کے اندر آ گئی، اور بین الاقوامی سطح پر ہمارا ملک تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا مشاہدہ کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں سے کتنوں کو چنا ہے۔ کتنے احباب بچے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے دین کا علم حاصل کریں، ہم نے تو حاصل نہیں کیا۔ ہمیں نہیں پتا چلا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا کہ مسجد کے اندر کیسے جایا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہم نے نمازیں کیسے پڑھنی ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو چنیں، ان کو یہ دین کی تعلیم دلوائیں، تاکہ ہمیں تو نہیں پتا چلا لیکن آنے والی نسل کے اندر تو ہم علماء تیار کر کے جائیں۔ آج اگر آپ 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو طہارت کا پتہ نہیں، آپ کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کی شرائط کا پتہ نہیں، تو مجھے بتائیں آپ کی نمازیں کہاں قبول ہو رہی ہیں؟ 60 سال کی نمازیں اللہ نے فرمایا تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ فویل للمصلین، اللہ فرماتا ہے جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے پھر بھی عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو اس کے تمام لوازمات کا جاننا آپ پر ضروری ہے۔ ایک شخص 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، کوئی ایک غلطی کرتا ہے اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا، طہارت ہی نہیں ہو رہی، تو نماز اس کی کہاں سے ہو رہی؟ میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آج ہم دعویٰ عشق و مصطفیٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے کردار کے اندر مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ محبت اور عشق کا یہ قانون ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی جھلک اس کے محیط میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا چلنا اس کے محبوب کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا بات کرنا مصطفیٰ کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم شد و مت کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے دار ہیں لیکن ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارے افعال سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں کسی اور کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے چہروں کی، ہماری داڑھیوں کی، ہمارے بالوں کی، ہمارے کردار کی، ہماری گفتار کی ساری جھلک مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی نظر آ رہی ہوتی جن سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اپنے معاشرے کا حال دیکھو، یہ ساری کی ساری بدعمالیاں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی ہیں کہ ہم نے اقرار باللسان تو کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب جب دل سے ماننے کی باری آئی تو ہم ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسی محافل کے اندر آنے والے اگر صبح فجر میں نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام محبت کا اظہار فرمائیں گے، ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے؟ رسول اللہ جس نماز کے بارے میں فرما رہے کہ تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا، تمہارے اگر پڑوسی تم سے تکلیف میں ہے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کے کردار میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہوں تو زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو چنے دین کے لیے، اپنے 24 گھنٹوں کو دیکھیں، ان 24 گھنٹوں میں ہم کتنا اللہ کے دین کے لیے چن رہے ہیں؟ میرے معاملات میں مجھے کتنے نماز کے فرائض آ رہے ہیں، کتنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم 2 قدم چل کے مسجد میں نہیں آ رہے ہوتے، درس و تدریس اور نہیں آ رہے ہوتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شہر کے اندر ایک شخص ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے، اس نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایک حدیث سنی تھی۔ آپ 2 مہینے کا سفر کر کے اس کے پاس گئے، 2 مہینے کا سفر کیا اور جا کر دروازہ بجایا، اس نے پوچھا حضور کس لیے آنا ہوا؟ آپ تو صحابی رسول ہے۔ کہا میں صرف اس لیے 2 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، وہ جو ایک فرمان تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہے وہ فرمان مجھے سنا دو۔ یہ 2 مہینے کا سفر کر کے جا رہا ہے، ہم سے 2 قدم چل کے مسجد میں نہیں آیا جا رہا۔ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی ہمارے اندر جہالت اور گمراہی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، اپنا معاوضہ کریں۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو مومن ہونے کے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو کیا ماننا ضروری ہے؟ میں آپ سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم اللہ کے لیے ادا کر سکتے نہیں ادا کر سکتے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے تو ان کو کیا ماننا ضروری ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ دیگر عبادات، فرشتے، ملائکہ ان کو ماننا ضروری ہے، کتنا ماننا ضروری ہے؟ ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب پتہ نہیں، میرا یہ کہا جائے کہ میرا ایکسپیرینس اور مشاہدہ ہے، کئی احباب میرے پاس آئے جاننے والے تھے، جب وہ گفتگو ہوئی تو ان کی گفتگو کے اندر ایسے الفاظ میں نے دیکھے کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ الفاظ جو آپ ادا کر رہے ہیں یا آپ کے نزدیک، آپ کے دماغ میں جو نبی کے لیے عقیدہ بن رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ کسی عالم سے آپ نے یہ پوچھا کہ ایسا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا۔
تو اپنے کئی انہوں نے نبی کے لیے عقیدہ بنا لیا، اللہ کے لیے عقیدہ بنا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے۔ یہ علم کی کمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہ ہو ایسا کہ ہر گھر میں سے ایک فرد کو چنا جائے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ چنے جائیں جو دین کا علم حاصل کریں، جب وہ فقاہت حاصل کرنے کے بعد تمہارے معاشرے کے اندر آئیں تو تمہیں بتائیں کہ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے۔ اور پھر ہمارا علم یہ ہو چکا، آج وہ دین کا علم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات، وہ لوگ کہ جن کے گھر والے خوش نصیب جو اپنی اولادوں کو چنتے ہیں دین کے علم کے حاصل کے لیے، معاشرہ ان کو تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ کس قدر ہمارے وہ حفاظ، ہمارے وہ جو درس نظامی کرنے والے میں کورس کرنے والوں کو معاشرے کے اندر کیسی کیسی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو حافظ ہے، اس کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے، یہ تو پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے، یہ تو ٹروزر شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے، اس نے تو ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، یہ تو حفظ کر رہا ہے، یہ تو عالم ہے، اس نے تو یہ نہیں کیا ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے وہ نوجوان کے جو دین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان تنقیدوں کی وجہ سے، کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جایا کریں، کیونکہ دین اتنا مشکل ہے۔ ہم نے تو دین سنا تھا کہ آسان ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے کردار نے، ہماری تنقیدوں نے ایک تو دین کے لیے چنا نہیں، الٹا ہمارے کردار نے، ہمارے افعال نے، ہماری باتوں نے وہ لوگ جو دین کے ساتھ اٹیچ تھے ان کو بھی دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارا کرائٹیریا کسی کو ماننے کا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ حافظ ہے، عمومی طور پر جس نے ٹوپی پہنی ہے، رومال پہنا ہوا ہے، مدرسے والا اس نے حلیہ اپنا، ہم کہتے ہیں یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے۔ جس نے داڑھی رکھ لی ہم نے اس کو مولوی بنا دیا، جس نے امامہ دستار پہن لی ہم نے اس کو عالم اور مفتی بنا دیا، جس نے جبے گبے پہن کر بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لی، تسبیح ہاتھ میں پڑھ لی، ہم نے اس کو پیر اور مرشد بنا دیا۔ جب آپ کا کرائٹیریا یہ ہو گیا تو پھر آپ کو بیوقوف بنانا تو آسان ہو گیا نا، کیونکہ باطل نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو ہر ٹوپی والے کو حافظ سمجھ رہا ہے، یہ تو ہر پگڑی والے کو مولوی سمجھ رہا ہے، ہر داڑھی والے کو امام اور عالم سمجھ رہا ہے، تو اس نے دھوکہ دینے کے لیے صرف امامہ پہنا اور آپ کو ڈرا کے بری چیزیں کرنا شروع کر دی۔ ایسے جبے کبے پہن کر آ کے پیر کا نام لگا کر سامنے آ کر انہوں نے معاشرہ خراب کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے وہ لوگ، چونکہ ہم نے دین کو قید کر دیا ٹوپیوں کے اندر، ہم نے دین کو قید کر دیا پگڑیوں اور جبوں کے اندر، ہم نے لباس کے اندر قید کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں دین بھی پھر ایسوں سے مل رہا ہے جو صرف کسی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن حافظ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا حفظ کا تعلق ٹوپی کے ساتھ ہے؟ اگر کسی نے ٹوپی نہیں پہنی تو کیا وہ حافظ نہیں ہے؟ اگر اس نے شرعی طور پر جو لباس ایک بدن ڈھانپنے کا ہوتا ہے اگر اس نے پہنا ہے تو کیا وہ حافظ نہیں؟ حفظ کا تعلق تو کپڑوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، حفظ کا تعلق تو ٹوپی کے ساتھ ہے ہی نہیں، علم کا تعلق داڑھی یا دستار کے ساتھ ہے ہی نہیں، پیری مریدی کا، مرشد رہبری کا تعلق تو جبے اور انگوٹھیوں کے ساتھ، تسبیحوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ حافظ کی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، حافظ کون ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ عالم کون ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ مفتی کون ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیر کون ہوتا ہے، جب پتا نہیں چل رہا تو ایسے 2 نمبر لوگوں کو ہم نے حافظ بنانا شروع کر دیا، پیر بنانا شروع کر دیا، ان کو مرشد اور رہبر بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اگر آپ لوگ اپنا کرائٹیریا بدلیں اور حفاظ کو جو حافظ ہیں ان کو آپ ان کی ٹوپیوں سے نہ پہچانیں، ان کے کپڑوں سے نہ پہچانیں، علماء کو ان کی پگڑیوں اور دستار سے نہ پہچانیں بلکہ علم سے پہچانیں۔ حافظ ہے تو وہ قرآن یاد کرے گا تب حافظ ہوگا، صرف کپڑے پہننے سے تو حافظ نہیں ہو جاتا۔ عالم ہے تو اس کا علم اس کی زبان سے جھلکے گا تب یہ حافظ ہوگا، عالم ہوگا۔ مفتی ہے تو اس کے کردار سے وہ جھلک رہا ہے تب ہے۔ اگر وہ پیر ہے، مرشد ہے تو اس کے کردار سے جھلک رہا ہے کہ پیر کا کام کیا ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم کرائٹیریا بنائیں گے تو آپ معاشرے کے اندر سے دیکھیں گے ڈبہ پیر اور 2 نمبر مولویوں کو کیسے خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے جس جبے کبے کو دیکھا، ہم نے دیکھا اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بڑی دستار پہنی ہوئی ہے، بڑی انگوٹھیاں پہنی ہے، ہم نے بولا ہے بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت بڑا پیر ہو چکا ہے، حالانکہ پیر کا کام کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جس جبے والے کو، پگڑی والے کو ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو مولوی بنا دیا۔ تو اپنا جب کرائٹیریا بدلیں گے میرے دوستوں بزرگوں، یقین جانے پھر ہمارے جو نیو جنریشن ہے یہ دین کی طرف آئے گی، دین کی طرف آئے گی، دین حاصل کرے گی۔ ان کا دین سے دور ہونا سب سے بڑا سبب یہ ہمارا تنقید کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی بچے کو حافظ بن رہا ہے، ہم کیسا بچہ ہے، ٹوپی نہیں پہنی، یہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کے تو کپڑے دیکھو کیسے، حالانکہ کپڑوں سے حفظ کا تعلق ہی نہیں، ٹوپی سے حفظ کا تعلق ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص پگڑی پہن کے، داڑھی پہن کے وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ علماء کیا کام کر رہے ہیں، حالانکہ پگڑی کا تعلق علم کے ساتھ ہے ہی نہیں، حالانکہ داڑھی کا تعلق امامت اور علم کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم نے کرائٹیریا یہ ہم سمجھتے ہیں شاید بچے کو مدرسے میں داخل کرائیں گے، ایک دن داخل کروایا تو اگلے دن وہ جو ہے غزالی زماں بن کر نکل آئے گا،
اگلے دن وہ امام غزالی بن کر، شیخ عبد القادر جیلانی بن کر آ جائے گا اور معاشرے کے اندر نور پھیلاتا پھرے گا. ایسا نہیں ہوتا میرے دوستوں بزرگوں. وہ لوگ جو دنیا داری کے کام کے اندر چلتے ہیں، ان کے ساتھ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، شیطان ان کو کتنا ورگلاتا ہے. لیکن اگر ایک بچہ دین کے اندر آتا ہے تو سوچئے شیطان اس کو کتنا ورگلا رہا ہو. تو اپنی اولادوں کو چنیں، محاسبہ کریں اپنے گھروں کے اندر علماء پیدا کریں، علم کا ماحول پیدا کریں، تاکہ جب جنازہ ہو تو آپ کی اولاد آپ کا جنازہ پڑھائے. طلاق کے مسائل ہوں تو آپ کے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہوں، آپ کو پتا ہو یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. دین سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ مصطفیٰ کا حکم کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے. اقرار باللسان، زبان سے آپ لاکھ اقرار کرتے رہیں دعوی مصطفیٰ کے، محبت مصطفیٰ کے، لیکن آپ کا کردار جب تک کردار مصطفیٰ کی گواہی نہیں دیتا آپ کے سارے دعوے بیکار ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنی صحبتوں کو دیکھیں. ایسے لوگ اپنی کہا جائے کہ کسی کو قبول کرنے کا کرائٹیریا یہ بنا لے کہ جس کا دین کے ساتھ تعلق ہوگا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا. اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ ہماری اولادیں جو بیٹھ رہی ہیں، ہمارے بچے بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیسے نوجوانوں کے ساتھ ان کی گیدرنگ ہو رہی ہے. کیا دنیا داروں کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اگر دنیا داروں کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہٹائیں ان کو دور کر دیں ان سے. اس لیے کہ آج اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کل کو انہی کی جھلک آپ کو ان کے اندر نظر آ رہی ہوگی. کہ جس طرح آپ اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح تم اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہو. یعنی کہ آپ کی اگر بیٹی بہن جوان بچی اگر گھر سے باہر جا رہی ہے تو آپ کیا ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ جا رہی ہے تو جائے، بلکہ آپ کی نگاہ اس پر ہوتی ہے، آپ کے علم میں ہوتا ہے وہ کہاں جا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، آپ شیر کی نگاہ اس پر رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک عورت پر علماء فرماتے ہیں وہ بچہ جو بے ریش ہو، کہ جس کی داڑھی ابھی تک نہیں آئی، رسول اللہ نے فرمایا وہ بچہ کہ جس کی ابھی تک داڑھی نہیں آئی، رسول اللہ نے فرمایا اس کا حکم عورتوں سے بھی زیادہ ہے. جس طرح تم عورتوں کی حفاظت کرتے ہو ایسے بچے کی حفاظت تم نے عورتوں سے بڑھ کر کرنی ہے. لیکن آج اپنی اولادوں کا مشاہدہ کریں کہ آپ کی اولاد کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے. کیا وہ بے ریش ہے؟ اگر بے ریش ہے تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ گلی کوچوں میں بیٹھ کر جو گیدرنگ لگائی جا رہی ہے کن کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ اگر گھرے کے موالیوں اور کہا جائے کہ دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کبھی بھی یہ امید نہ لگائیں کہ کل کو یہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا. اگر تو آپ کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، ایسی گیدرنگ کے ساتھ ہے کہ جس گیدرنگ میں بیٹھ کر دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، گالم گلوچ کی بات ہو رہی ہے، دنیا سکھائی جا رہی ہے، دنیا کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اس گیدرنگ سے اٹھ کر آپ کے دل میں صرف دنیا ہی دنیا آ رہی ہے، تو یہ خیال یہ گیدرنگ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی. لیکن وہ گیدرنگ کہ جس میں بیٹھ کر آپ کو کوئی دین کا مسئلہ پتہ چل جائے. آپ کے علاقے کے اندر کیا علماء موجود نہیں؟ کئی بچوں کو ہم جانتے ہیں جن کا دین سے تعلق، جو حفاظ ہیں آپ کے گلی کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر، اسلام نگر کے اندر کئی علماء ہیں جو عالم بن رہے ہیں. تو کیا جہاں پر دنیا دار لوگ موجود ہیں وہاں پر علماء بھی تو موجود ہیں نا؟ تو کیوں نہ آپ نے اپنی دوستی کا، اپنی سنگت کا کرائٹیریا ان علماء کو بنایا کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمیں دین کی تعلیم حاصل ہو جائے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ دین کا علم حاصل کریں، لیکن کیا اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تو تعلق رکھ لیں کہ جن کے پاس بیٹھے تو ہمیں دو مسئلے یاد ہو جائے. تو اپنی دوستیوں کا معیار، اپنی محبتوں کا معیار، اپنی گیدرنگ کا معیار صرف اور صرف دین رکھیں کہ جو مصطفیٰ کے ساتھ وفادار ہوگا، جو دین کے ساتھ وفادار ہوگا، اس کی صحبت بھی آپ کو مصطفیٰ کے قریب کر دے گی، دین کے قریب کر دے گی. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اگر تم نیکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو فرمایا یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے تم عطر کی دکان پر جاتے ہو. عطر کی دکان پر آپ جائیں تو آپ کچھ نہ بھی خریدیں، صرف وہاں سے ہو کر آ جائیں واپس، تو آپ کے جسم سے، آپ سے کپڑوں سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوگی، فریگرنسی آ رہی ہوگی آپ کے وجود کے اندر. اور میں اس طرح آپ لوہار کی بھٹی کی دکان پر جائیں، کچھ نہ بھی لیں، تو واپس آئیں گے تو بھٹی کی وہ خوشبو، جلن کی خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہوگی. اور میں یہی مثال صحبت کی ہے کہ اگر آپ بری گیدرنگ میں بیٹھیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے، ایسی صحبت میں بیٹھیں کہ جہاں پر دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، مال کمانے کی بات ہو رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جا رہی، تو فرمایا جب آپ اٹھ کر آئیں گے تو وہی دنیا کی بدبو آپ کے ساتھ آ رہی ہوگی. لیکن اگر علماء کو اپنا سنگت بنائیں گے، ان کے ساتھ صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ دوستی اختیار کریں، تو فرمایا تم کچھ حاصل نہ بھی کرو لیکن ان کے خیالات، ان کی تھوٹ، ان کا ویژن تو آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپڈیٹ کریں اپنے آپ کو. 50 سال 25 سال پہلے نہ رہیں. دعوی مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے کردار اس کے برعکس گواہی دے رہے ہیں. تو دعوی محبت ہمارا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ہمارے کردار سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جھلک نظر آ رہی ہوگی. وہ جھلک کیسے نظر آئے گی؟ جب ہم علماء کے ساتھ جڑیں گے. تو ایسے علماء کی قدر کریں
یہی وہ علماء ہیں آج آپ جن کو توہین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے، یہ مولوی ہیں، یہ بچے کیا حفظ کر رہے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا، ان کو تو یہ نہیں پتا۔ وہ شاعر نے بڑا کیا خوب کہا تھا کہ حقیر سمجھ کر بجھا دیا جن کو تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو معاشرے کے اندر روشنی ہوگی۔ آج کے جو آپ کے بچے یہ حافظ بن رہے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بچے ہیں، خدا کی عزت کی قسم جو عالم بن کر، مفتی بن کر جب معاشرے کے اندر جائیں گے، یہ لاکھوں کی اصلاح کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا۔ تو لباسوں کو دین کے ساتھ نہ تولیں، اپنا کرائٹیریا بدلیں۔ حفظ کا تعلق کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے، علم کا تعلق پگڑی اور جھکوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے یہ معاملہ ہوگا۔ اگر لباسوں ہی کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ، اگر آج کا معاشرہ، آج کے لوگ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ابو جہل ابو لہب کو سب سے بڑا عالم بنا رہے ہوتے۔ وجہ ان کے ابو جہل کی اتنی بڑی داڑھی تھی، ابو لہب کی بہت بڑی داڑھی، فرعون کی اتنی بڑی داڑھی تھی، تو آپ نے جب داڑھی کو ہی ان کا کرائٹیریا بنا دیا تو ابو جہل کو آپ دیکھ کے کہتے تو بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، فرعون کو دیکھ کے کہتے تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن کرائٹیریا یہ نہیں تھا، وہ داڑھی ہونے کے باوجود قابل قبول نہیں تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے علم کا تعلق، نیکی کا تعلق لباس اور وضاقتہ سے نہیں ہوتا، یہ انسان کے باطن سے، انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ اگر اندر نور جل رہا ہو تو باہر آپ کا کردار جیسا بھی ہو وہ نور ہی آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اقبال نے یہی بات کہی تھی، آخری شعر اقبال نے یہی بات کی تھی کہ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس اور ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا۔ تو کہا کہ جب تم اپنا کرائٹیریا یہ بنا لیا کہ ہم نے لباسوں کو دیکھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیا، ہر پگڑی والے کو ہم نے عالم بنا دیا، ہر جبے کبے تسبیح والوں کو ہم نے مفتی اور پیر بنا دیا، تو آپ لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہو گیا۔ اپنا کرائٹیریا بدلیں، اور کسی کو پرکھنا ہے تو علم سے پکڑے۔ حافظ وہ ہے جو حفظ کر کے دکھائے، صرف ٹوپی اور کپڑے سے حافظ نہیں ہوگا۔ عالم وہ ہے کہ جس کو مسائل یاد ہو، جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو۔ مفتی وہ ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو۔ پیر وہ ہے جو آپ کی، کہا جائے کہ جیبوں پر نظر نہ رکھے، جو آپ کے نذرانوں پر نظر نہ رکھے، بلکہ پیر تو وہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کا تعلق دربار مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ آپ کرائٹیریا یہ بناؤ، خدا کی عزت کی قسم آپ کے گھر میں بھی سکون طاری ہو جائے گا، آپ کا معاشرہ بھی سکون والا ہو